الحمد لله الذي كفى عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الموعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ آپ تمام حضرات کو میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے مل کر اس محفل میں آپ حضرات نے جو کچھ خرچہ کیا ہے الحمدللہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. بلا تاخیر اور بلا تردید کے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ محفل آج ہمارے گاؤں والوں نے مل کر بموقع حضور بابا مرشد برکاتی علیہ رحمت و رضوان سے منسوب کر کے یہ پروگرام رکھا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے مل کر ہمارے طلباء اور اپنے گاؤں کے اماموں کے ساتھ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے رہے. الحمدللہ آپ کے گاؤں میں باہر سے علماء کو بلایا گیا ہے، یکے بعد دیگر انشاءاللہ آپ کے روبرو کیا جائے گا، جس کے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بھی اور آپ کو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو ہمیشہ اسی طرح پروگرام کرنے کی اور دین میں اپنے حلال کمائی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلا تاخیر بلا تمہید کے ایک مطلب مشیر پڑھتا ہوں. تقریر بولنے کا مقصد نہیں ہے، صرف سمجھانا میرا مقصد ہے کہ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں ایسے آپ بیٹھے رہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے علماء باہر سے آئے ہیں ان کو آپ دعوت دیتے رہیں، تاکہ جانے کے بعد ان کو احساس یہ نہ ہو کہ میں فلاں گاؤں میں گیا تھا لوگوں نے عزت نہیں کیا تھا. لہذا بلا تاخیر بلا تمہید کے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیدم وارسی کا کلام میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. ایک اپنے ہاتھ اٹھا کر بولے کہ یا رسول اللہ. حسرت کہے آنکھوں کی، حسرت کہے آنکھوں کی، اور دل کہے مستانہ. حسرت کہے آنکھوں کی اور دل کہے مستانہ. دیوار کیا ہوگا کاٹھی
रख लो आजल तुझे रख लो आजल तुझे रख लो आजल अगर गाँव वाले हैं तो यार थोड़ा कुछ तो आप बोले बोले बता के सुभान अल्लाह हाथ लगा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह ताकि बाहर से हम आए बेइज्जती ना हो थोड़ा इज्जत बचाइएगा करता होता वापस अगर सुभान अल्लाह महबूब मौला के हर बात निराली है असल का ज़माना भी उस तरह का स्वामी है सुल्तान ज़माना भी उस तरह का स्वामी है बहुत बहुत शुक्रिया 1400 बरस पहले छलका था जो पैमाना बाद में कलियर में उसका है नशा कलियर में उसका है नशा कहते बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है। मैं गाँव वाला हूँ, मैं नहीं बोलूंगा तो चलेगा, सिर्फ समझाना मेरा मकसद है। हजरत मोहतरम बाहर से जो हमारे उलमा आए हैं उनका नाम समाअत करने उसके बाद 2-3 बातें बताकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम जैसा कि आपकी मेहनतें और आपकी कारिशें रंग लेकर आई अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से आने वाले मेहमान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत आप के जाने वहाबियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लमार साहब किबला जो गोंडा से तशरीफ लाए हैं, मुफ्ती अमानुर रफ साहब किबला के साहबजादे हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे तकरीर तो इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। जिस तरह महफिल आप ऐसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक खतीब और है, खतीब सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत पासबाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा सियाई साहब की से आप इंशाअल्लाह हर भरी अंदाज में इंशाअल्लाह खिताबत समाअत करेंगे। इसके बाद नात नबी सुनाने के लिए मौलवी शहनवाज गंगोही साहब तशरीफ फरमा है। एक बाद दीगर मौला अब्दुल क़य्यूम साहब की सबको आपके रूबरू किया जाएगा। सिर्फ मैं आपके सामने इस हैसियत से खड़ा हुआ हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनतें की है उलमा को बुला करके आपके रूबरू किया जाएगा। आका करीम
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں عالم دین آتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان گھر والوں پر اور ان کے گاؤں میں اللہ رحمت کی برسات۔ آج بابا مشرف برکاتی علیہ رحمت و رضوان کا رویہ یہی ہوا کرتا تھا کہ بابا مشرف برکاتی علیہ رحمت و رضوان کا چلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ان کے چلنے کا ان کی عادتیں یہ ہوا کرتی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بابا مشرف برکاتی علیہ رحمت و رضوان کا عادت یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ جب حضور شاہد ملت کا نام سنتے تھے تو کہتے تھے، میرے بڑے قلم سے کہا کرتے تھے، بابا روزانے سے کہا کرتے تھے کہ آج بڑے بھیا آتے ہیں، مجھ کو وہاں چلنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بابا مشرف برکاتی کی شان جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہہ اٹھے ہیں بابا مشرف برکاتی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے مقبول ولی ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب جب پڑھا کرتے تھے تو پڑھتے پڑھتے کتاب مشغول ہو جائے، وہ سو جایا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گاؤں میں زندگی کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے رہیے، باہر سے آنے والے علماء کرام کا دل سے استقبال کیجیے تاکہ یہ بات نہ ہونے پائے ہم فلاں گاؤں میں گئے تھے اور لوگوں نے وہاں پر حجرہ جاری کر دی۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے دور طرح سے چل کر آئے ہیں ہم سب بخیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ بیٹھے اور جمعی کے ساتھ جگہ پر دیگر علماء کرام کو آپ کے روبرو کیا جائے گا۔ وقت نہیں ہے کہ زیادہ وقت لیا جائے، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اتنا سبق دینا چاہتا ہوں اپنے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ لہٰذا بیٹھے اور بابا مشرف برکاتی علیہ رحمت و رضوان کا فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے، آپ کے اوپر ان کا نظر کرم ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹھے بیٹھے کے ساتھ وقت نہیں ہے، میرے بعد انشاءاللہ یوسف بھائی بیٹھے ہیں، عبد القیوم بھائی، سب کو ایک بات دیگر دینا ہے، کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا۔ جس طریقے سے بیٹھے ہیں ایسے محفل بنائے اور دل جمعی کے ساتھ جتنے ہمارے شعراء اور جتنے ہمارے علماء آئے ہیں سب کا استقبال کیجیے، سب کا خیر مقدم کیجیے۔ انشاءاللہ ان کے قدم ان کے ہاتھوں کے بوسے سے زندگی معراج کی رات ہو جائے گی۔ میں ان کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے بولنے میں اگر کوئی غلطی تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ اور بھی بالکل سمجھی وانی ہوئے واخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن کے دل میں نہیں ایمان کی بو کیا جانے، تیرے دیدار کے پھولوں کو آلو کیا جانے، اور کب مگر تیرے نوازوں کا لہو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا حلو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ حضرات یہ تھے خطیب اہل سنت حضرت قاری احسان رضا صاحب قبلہ جو آپ ہی کے آبادی کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے گاؤں کے اعتبار سے علماء اہل سنت جو باہر سے تشریف لائے ہیں آپ سبھی حضرات کو بتایا کہ دل جمعی کے ساتھ اپنے باہری علماء کو آپ لوگ سنائیں اور داد و تحسین سے نوازیں۔ حضرات بلا تاخیر شاکاری ترنم بلبل باغ اللہ حضرت شاعری علیہ صاحب کی بلا گولوی، میں ان کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے چھوٹے کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ بس اتنا سب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بات